لو لم يدل ما خیل طیف خیال ثانی حاله ناظورة الدیوان عاصف عصره وهو الوزیر الفرد في اقباله محمود اهل القدر طرا كاسمه فكفى به برهان حسن حصاله بكماله في الأوج بدر كامل بحر محيط بكماله في الأوج بدر كامل بكماله في الأوج بدر كامل بحر محيط زاخر بنواله في كل علم عالم متبخر في فن حلم عالم بخياله في فن حلم عالم بخياله في فن حلم عالم بخياله صحبان عين في فصاحة لفظه صحبان عين في فصاحة لفظه معنى بليغ البخل في إفضاله السائب الأفكار في تدبيره الساكب الآراء في أقواله آراء في أقواله للناس يبذل ليس يمسك لفظه فكأنما ألفاظه مكماله يتزاحم الأنوار في وجناته فكأنه متبرئ بفعاله وهو الذي عم إنعامه وفشاء الوزير الكبير عم إنعامه وفشاء الوزير الكبير محمود باشا أوضح الله غرة العزة بديائه ورفع علم العلم بإعلائه ولا زال مورد إفضاله ما أمدين المعارب يوجد عليه ولا زال لا زال سے شے دے مولا قائنا اسم آنو سے کار کئی مأخذ اسم رفع ورقی اور اس میں کمی ہو دے اسم مورد متاخو مورد ہوئی شیخا خیال کہو کرنا لا زال مورد إفضاله ما أمدين المعارب يوجد عليه أمة من الناس يسقون منه المطالب فإن رفعه إلى سماك البطول فقد سيد كوكب العمل في برج شرق الرسول والله ولي الحيانة وكفى به وكيلا. دا اس چونکہ دغا وزیر اعظم د خپل زمانے دغا تعریف د پاره دا حوصله افزائی چې پرون میں تو خبر کړې و کنه ہاں تو وہ کل بتایا تھا نا کہ یہ اس وزیر اعظم صاحب کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ ان کے کچھ القاب تعریفات صفات مدائح ان کا ذکر کرتے ہیں. تو یہ تو نثر میں تو کر دیا ہے نا, اب اشعار میں نظم میں ان کی کچھ تعریف ہے تو وہ نقل کرتے ہیں مختصر سا نظم. کہتے ہیں لو لم يدل الوہم سیت جلالی. وہم تو آپ جانتے ہیں کہ وہ قوت دماغیہ ہے اور اکثر و بیشتر وہ عقل کو غلطی میں ڈال دیتی ہے. تو جب عقل کو غلطی میں وہم ڈالتی ہے تو پھر عقل بھی غلطی کرتی ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ وہم تو اکثر و بیشتر اعلی غلط ہے, لیکن وہم کے لیے قوت وہمیہ کے لیے یہاں پر ایک رہنما چیز ہے, اس لیے وہم غلطی سے وہ بچ جاتی ہے. وہ رہنما چیز کیا چیز ہے؟ صیت جلالی, کہ یہ جو وزیر اعظم ہے اس کی شہرت حسنہ اور صفات حمیدہ کی شہرت بہت زیادہ ہے. صیت جلال اس کے جلال کی شہرت. تو
چونکہ اس کے جلال کی شہرت اتنی ہے کہ وہ اس کے متعلق اگر وہم کچھ غلطی کرتی ہے تو وہ اس کے وہ جو شہرت ہے نا، شہرت حمیدہ، وہ وہم کو غلطی سے بچاتی ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ قوت وہمیہ جو ہے وہ غلطی سے بچ جاتی ہے۔ ایک اور اگر کہتے ہیں کہ ایسا اگر نہ ہوتا کہ یہ اس کی جو شہرت ہے، شہرت حمیدہ، یہ اگر وہم کی رہنمائی نہ کرتی تو اس کی جو علو شان ہے، وہ جو جتنے وہ بلند شان اور بلند گویا کہ عظمت کا مالک ہے، اس کی بلندی یہ حال جو ہے وہ اس کا خیال کسی کو خواب میں بھی نہ آ سکتا تھا، اتنا وہ بلند مقام رکھتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ماخیلہ، خیال میں نہ آ جاتا ہوں، خیال میں نہ آتا، معنی ہے تیف و خیال جو ہے وہ جو خواب میں انسان کو ایک صورت خیالی آتی ہے، انسان خواب دیکھتا ہے تو خواب میں کیا ہوتا ہے؟ ایک صورت خیالیہ ہوتی ہے، جس چیز کی بھی ہو، کبھی شیطان کی ہوتی ہے، کبھی اچھی ہوتی ہے، کبھی بری ہوتی ہے۔ تیف و خیال اسی صورت خیالیہ کو کہتے ہیں جو خواب میں آئے۔ سمجھائیے، سامی بمانا یہ وہ بلندی کے معنی میں وہ سمون سے ہے نا، علو، سامی حالی ہی، حال بمانا اس کا حال یعنی اس کی شان، اس کی عظمت، تو اس کی شان کی جو بلندی ہے اس کی قوت خیالیہ بھی تصور میں نہیں آ سکتی تھی۔ اس کی شان کی جو بلندی ہے اس کی صورت خیالیہ بھی ماخیلہ وہ تصور میں نہیں آ سکتی تھی، لیکن بس اس کی شہرت اتنی ہے کہ اس کی شہرت نے گویا کہ وہم کی رہنمائی کر دی، اور اگر یہ رہنمائی نہ کرتا، وہ شہرت اگر رہنمائی نہ کرتی تو پھر یہ تو اس کی بلندی تو اتنی ہے کہ اس کی صورت خیالیہ بھی تصور میں آنے والی نہیں تھی۔ شعر کو سمجھ گئے ہو؟ ماخیلہ تصور میں نہ آ جاتا، تیف و خیالی ہی اس کی صورت نومیہ، وہ جو نوم میں صورت آتی ہے نا، وہ صورت نومیہ بھی اس کی بلندی حال کی جو ہے وہ ماخیلہ، وہ تصور میں نہ آ سکتی۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ ناظورۃ الدیوان آصف عصرہ، دیوان آپ پڑھ چکے ہیں کہ بمعنی دفتر آتا ہے۔ ناظورہ دو معنوں میں آتا ہے، ایک تو یہ ناظورہ اپنے فاعل کے معنی میں، تو مطلب یہ ہے کہ نگرانی کرنے والے ہیں اس دفتر کی، لیکن مبالغہ ہے اس میں، بہت زیادہ نگرانی کرنے والے ناظورہ فاعل کے معنی میں ہو جائے۔ اور دیوان وہ دفتر کو بھی کہتے ہیں، اور وہ جو مجلس الوزراء ہے، کیبنٹ، جو سارے وزراء بیٹھے ہوتے ہیں، تو اس کو بھی اس لیے یہ ناظورہ لفظ جو ہے یہ بمعنی منظور بھی آتا ہے کہ منظورۃ الدیوان، وہ جو کیبنٹ میں جتنے وزیر لوگ بیٹھے ہیں وہ سب اس کی طرف دیکھتے ہیں،
دفتر کا منظور الیہ کون ہے؟ یہ سب وزراء اس کو دیکھتے ہیں کہ بھئی کیا آرڈر کریں گے یہ، تاکہ ہم تعمیل حکم کریں. تو ناظورہ مبنی للفاعل بھی مبنی للمفعول بھی دونوں طریقوں سے اس کا معنی صحیح ہے. آصف عصرہ، اپنے زمانے کے ایسے وزیر اعظم ہیں جیسے سلیمان علیہ السلام کے وزیر وہ آصف ابن برخیہ نہیں تھے. آصف ابن برخیہ اس جیسے وزیر ہے یہ. وہ سلیمان علیہ السلام کے کتنے تابع فرمان تھے، کیسے وہ سلیمان علیہ السلام کی غلامی کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پھر کتنی طاقت عطا فرمائی تھی کہ جب سلیمان علیہ السلام نے وہ بلقیس کا تخت طلب کیا تو قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. جنات میں جو سب سے طاقتور جن تھا اس نے کہا اتنی دیر میں حاضر کر دوں گا جتنی دیر آپ کے دفتر کا ٹائم ہے، جہاں آپ بیٹھتے ہیں نا دفتر میں، تو آپ کے اٹھنے سے دفتر میں چھٹی ہونے سے پہلے پہلے لا کر دے دوں. تو پھر کیا ہوا؟ سلیمان علیہ السلام نے کہا تو بہت زیادہ دیر ہے، بہت ٹائم ہے، اتنا ٹائم تو نہیں چاہیے. تو وقال الذی عنده علم من الکتاب، اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کیا کہا کہ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرف، تمہارے آنکھ جھپکنے سے پہلے لا کر دوں. ایسا کیا تو سامنے پڑا. تو یہ قال الذی عنده علم من الکتاب، یہ کون تھے؟ یہ آصف ابن برخیہ تھے. تو اس وزیر اعظم کی تشبیہ دیتے ہیں، تشبیہ کلام ہے ہاں، اس آصف ابن برخیہ سے کہ یہ اپنے زمانے کے سمجھو آصف ہے، آصف و عصر ہی اپنے زمانے کے آصف. جیسے سلیمان علیہ السلام جیسی شخصیت جو تھے انہوں نے بھی اپنا معجزہ دکھا کر حضرت آصف ابن برخیہ کے ہاتھ پا کہ آصف ابن برخیہ کے لیے تو وہ کرامت ہے، لیکن جو کسی امتی کی کرامت ہو اس کے نبی کا وہ معجزہ ہوتا ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو ایسے یہ شخص بھی ایسا ہے، بڑا بلند رتبے والا ہے، مطلب یہ جیسے وہ بڑے بلند رتبے والے تھے. وَهُوَ الْوَزِيرُ الْفَرْدُ فِي إِقْبَالِهِ، اور وہ ایک وزیر ہے الفرد فی اقبالہ، المتفرد والفرید فی اقبالہ، جو اپنے اقبال اور اپنے بخت میں متفرد ہے. اس کے بخت والا دوسرا وزیر، اس کی قسمت جتنی بلند ہے نا، اس کی قسمت جیسی قسمت کسی اور وزیر کی، یہ اپنی قسمت میں متفرد ہے، یکتا ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ محمود اہل الفضل ترن کا اسمہ، محمود اہل الفضل، جتنے اہل فضیلت ہیں. دیکھیں اہل الفضل جو ہے یہ علماء بھی ہیں، اہل الفضل اتقیاء بھی ہیں، اہل الفضل یہ اہل دنیا جو بڑے بڑے کام چلاتے ہیں وہ بھی اہل فضل ہیں. تو یہ جتنے اہل فضل ہیں یہ سب اس کی تعریف کرتے ہیں. محمود اہل الفضل، اہل فضل کے یہ محمود ہیں، یعنی اہل فضل ان کی تعریف کرتے ہیں. ترن جمیعا، جتنے اہل فضل ہیں وہ سب ان کی
ہاں تعریف کرتے ہیں، اور محمود ہیں کا اسمی ہی دیکھو، جیسے اس کا نام محمود پاشا نہیں تھا، تو مطلب یہ ہے کہ اسمہ مطابق لمسماہ، سمجھ میں آ گئی ہے؟ واقعہ میں بھی ایسا محمود ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف نام ان کا محمود رکھا گیا ہے، اور نفس الامر میں ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا نام جیسے ہے ویسے ہی اس کا مسمى بھی ہے۔ وَكَفَى بِهِ بُرْهَانَ حُسْنِ خِصَالِهِ، وَكَفَى بِهِ یہ با زائدہ ہے، وَكَفَاهُ سمجھئے، یہ جو اہل فضل کی حمد ہے، کفا میں جو ضمیر ہے یہ اہل فضل کی طرف عائد ہے، یہ جو اہل فضل کی حمد ہے، جو تمام اہل فضل اس کی حمد بیان کرتے ہیں، یہ اس کے لیے کافی ہے۔ بھائی اہل فضل لوگ جس کی تعریف کرتے ہیں بڑی بات ہے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ کہتے ہیں یہ اہل فضل کی تعریف جو ہے یہ اس کے لیے وقفا ہوں، یہ اس کے لیے کافی ہے۔ برہان حسن خصالہ، خصال خصلت کی جمع ہے، اس کی اخلاق، سمجھئے، اس کے اخلاق کے حسن کے دلیل کے طور پر، برہان دلیل، حسن مانے حسن، خصال مانے اخلاق، اس کے اخلاق کے حسن کے برہان کے طور پر یہ اہل فضل کی حمد اس کے لیے کافی۔ سمجھئے کہ بھئی کوئی کہے کہ اچھا جی اچھے اخلاق ہیں اس کے، تو کیا دلیل ہے اس کے کہ اچھے اخلاق ہیں؟ تو اہل فضل کی جو حمد ہے یہی پیش کی جا سکتی ہے کہ بھئی دیکھو جتنے اہل فضل لوگ ہیں سب اس کی تعریف کرتے، یہ دلیل ہے۔ سمجھ آئیے، بکمالہ فی الاوج بدر کامل، بکمالہ اپنے صفات کمالیہ کی وجہ سے، باسببیہ ہے، اپنی صفات کمالیہ کے بسبب، فی الاوج بلندی میں، اوج بمانا بلندی میں، بدر کامل سمجھو کہ 14ویں کا مکمل چاند ہے، 14ویں رات کا مکمل چاند ہوتا ہے، اور اس کو بدر کہتے ہیں کہ وہ مطلب ہے کہ جتنی چاند میں روشنی ہو سکتی ہے اس رات اس کے اندر ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں یہ جو بلندی میں یہ بدر کامل ہے، یہ کس کے سبب ہے؟ بکمالی، اس مرتبے تک جو وہ پہنچے ہیں یہ کیسے پہنچے ہیں؟ صفات کمالیہ کی وجہ سے، کہ اس شخص کے اندر بڑی صفات کمالیہ، سمجھ آ رہی ہے؟ بحر محیط زاخر بنوالہ، بحر محیط زاخر، بحر مانے سمندر، محیط مانے احاطہ کرنے والا، اور زاخر کہتے ہیں اصل میں ایک تو ذخیرہ سے ہو جائے تو مجمع، جو جواہر اور موتیوں کو جمع کرتا، اس کے معنی میں بھی ذاخر آتا ہے، لیکن یہاں وہ معنی نہیں ہے، یہاں بمعنی امتداد ہے، ذاخر بمعنی ممتد، لمبا، بحر ہے، سمندر ہے، محیط احاطہ کرنے والے ہیں تمام اخلاق حسنہ کا، اور ذاخر ممتد ہے، لمبا چوڑا بحر ہے۔ سمجھئے، بنوالہ بعطائہ، سمجھئے، یہ بابی سببیہ ہے کہ بھئی لوگ ان کو
گویا کہ عطا کی وجہ سے کہ بہت زیادہ عطا کرتے ہیں لوگوں کو، بہت زیادہ سخا ہے اس میں، تو اس سخا کی وجہ سے گویا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو اس کی اتنا بڑا سخی آدمی ہے کہ یہ اس کی مثال تو بالکل جیسے وہ بحر محیط نہیں ہے ممتد، اس کی مثال تو بالکل ایسی ہے، کوئی بھی جاتا ہے بس دیتا ہی ہے دیتا ہی ہے دیتا ہی ہے، تو دینے کا سمجھو سمندر ہے، بے کنارہ سمندر ہے، جو بھی آیا خالی ہاتھ نہیں چھوڑا۔ فی کل علم عالم متبحر، اور پھر ایسا جٹکل نہیں ہے، فی کل علم عالم متبحر، ہر علم میں متبحر عالم ہے، یعنی بڑا وسیع مطالعہ ہے ہر علم میں۔ عالم متبحر کن کو کہتے ہیں؟ وہ جو اس کا علم سمندر کی طرح ٹھاٹے مارتا، تو ہر علم میں متبحر عالم ہے۔ فی فن حلم عالم بحیالہ، اور حلم کے فن میں، حلم حلم جانتے ہو نا، تدبر اور گویا کہ صبر، کہ ہر معاملے میں حلیم ہو، سمجھ میں آ گئی یہ؟ ایسا متعجل نہیں ہے، یعنی کسی کام میں عجلت نہیں کرتے۔ عجلت کہ وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ العجلۃ من الشیطان والاناءۃ من اللہ، عجلت جو ہے کسی کام میں کرنا، یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہوتا ہے کہ کرو کرو جلدی کرو۔ والاناءۃ، اور تاخیر کرنا، سوچنا سمجھنا، یہ من اللہ، یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں حلم، کہ کسی معاملے میں انسان عجلت نہ کرے بلکہ اس کو سوچے، اس کو اچھی طرح جانچے کہ اس کا انجام کیا ہوگا، اگر یہ کام میں کروں گا تو اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا حال کیا ہوگا، اس کا مستقبل کیا ہوگا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حلم۔ تو کہتے ہیں بھائی یہ حلم کے فن میں کیا ہے؟ عالم، سمجھو کہ پورا عالم ہے، عالم ما سوی اللہ کو کہتے ہیں، تو سمجھو کہ حلم کے فن میں یہ پوری دنیا ہے، یعنی مطلب اس کا یہ ہے شاعر کا کہ جیسے پوری دنیا میں حلم کی جو صفت ہے، یہ تو بہت سے لوگوں میں ہے نا، حلم کی صفت تو دنیا میں بہت سے لوگوں میں ہے، لیکن دنیا میں جتنے لوگوں کے پاس حلم کی نعمت ہے اتنی اس کے پاس اکیلے ہے، اتنا حلم، ہاں وہ سارے لوگوں کا، دنیا کے سارے لوگوں کا حلم اکٹھا کرو ایک طرف رکھو، اور اس کا حلم، ہاں تو یہ اس سے زیادہ نہ ہو تو کم نہیں ہے، اس لیے کہتے ہیں فن حلم میں یہ تو پورا جہان ہے، بحیالہ، باستقلالہ، بوحدتہ، اکیلا اکیلا، بحیالہ، باستقلالہ، بوحدتہ، ہاں یہ اکیلا پورا عالم ہے،
حلم کی دنیا میں یہ اکیلا پورا عالم ہے. جس طرح اللہ جل مجدہ نے فرمایا ان ابراہیم کان امتن، ابراہیم علیہ السلام پوری امت ہے. اب ابراہیم علیہ السلام تو ایک فرد ہے، فرد کو تو امت نہیں کہتے، لیکن یہ امت کا لفظ جو اطلاق کیا یہ امت معنویہ ہے نا، کہ جتنے گویا کہ صفات کمالیہ ایک جماعت اور ایک بڑی امت میں ہو سکتی ہے، ہاں اتنی صفات کمالیہ اکیلے ابراہیم علیہ السلام. تو ابراہیم علیہ السلام کے ہر صفت کمال کو ایک فرد قرار دیا. تو چونکہ صفت کمالیہ تو ابراہیم علیہ السلام میں بہت ہے، تو جیسے ابراہیم علیہ السلام ایک اکیلے نہیں ہے بلکہ ایک امت کے برابر. اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ بھائی حلم کے فن میں تو یہ اکیلا پورا دنیا پورا جہان ہے. صحبان عین فی فصاحت لفظی، صحبان اصل میں ایک قبیلے میں ایک بہت بڑا فصیح و بلیغ آدمی تھا، فصاحت و بلاغت میں مشہور تھا صحبان. صحبان کی فصاحت و بلاغت میں مثالیں دی جاتی تھیں. کہیں کوئی مثال دیتا نا فصاحت و بلاغت کے علوم میں، تو کہتے ہیں صحبان وقت ہی، ہاں اپنے زمانے کا صحبان ہے، یعنی بہت زیادہ بلیغ ہے، بہت فصیح ہے. تو فرماتے ہیں شاعر کہ صحبان عین، صحبان تو گونگا ہے، عین صحبان تو گونگا ہے، فی فصاحت لفظی، ہاں بالنسبت الی فصاحت لفظی. صحبان کی اگر اس کے الفاظ کی فصاحت کی طرف نسبت کرو گے نا تو آپ کو نظر آئے گا کہ صحبان تو گونگا ہے یار، وہ تو چاڑا ہے، وہ کیا ہے. تو صحبان کی فصاحت و بلاغت اس کی فصاحت و بلاغت کے سامنے کچھ نہیں ہے، وہ تو اس کے سامنے گونگا نظر آتا. ایسا یہ فصیح و بلیغ ہے. اور مان بلیغ البخل فی افضالہ، معن ایک اور شخص تھا جو بہت زیادہ جود اور سخا میں مشہور تھا. جود اور سخا میں اس کے لوگ ضرب المثل دیتے تھے کہ بھئی معن جو ہے وہ اجود الناس ہے، بہت زیادہ سخی ہے. تو کہتے ہیں معن بلیغ البخل، وہ تو بخل میں انتہائی درجے پر پہنچا ہوا ہے. بلیغ البخل یعنی بلیغ فی البخل عالی درجۃ، اس کے ساتھ فی افضالہ بالنسبت الی سخائہ. افضال سمانا سخا، دوسرے کسی کے اوپر مہربانی کرنا، شفقت کرنا، تو سخا کرنا. تو اس کے سخا کے بنسبت اگر مان کو رکھو گے نا اس کے مقابلے میں تو وہ تو بخل کے ٹاپ کے درجے پر اس کے سامنے، وہ تو بڑا بخیل ہے. نظر آئے گا آپ کو کہ وہ مان جو ہے وہ کچھ نہیں ہے، وہ تو ویسے لوگوں نے مشہور کیا. اصل اجود الناس تو یہ ہے. سمجھ میں آ گئی ہے. الصائب الافکار فی تدبیرہ، جب کسی معاملے میں غور و فکر کرتے ہیں، فی تدبیرہ کسی معاملے میں غور و فکر کرتے ہیں،
تدبیر کرتے ہیں تو اس وقت اس کی رائے ہوتی ہے نا، اس کی رائے وہ صائب ہوتی، صحیح رائے ہوتی، الصائب الافکاری، ہاں صحیح آرا، افکار فکر کی جمع ہے، مراد یہاں رائے ہے، یعنی الصائب الاراء، جتنی رائے یہ شخص دیتے ہیں وہ تمام صائب ہیں فی تدبیر ہی، اپنے تدبیر میں، الثاقب الاراء فی اقوالہ، ثاقب تو آپ جانتے ہیں نا کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو ستارہ ہے بلند، لیکن وہ بلندی جو اس کی ہے وہ مراد نہیں یہاں پر، اس کی روشنی مراد ہے کہ شعلہ دینے والا بندہ ہے، ہاں الآراء، الثاقب الآراء، اس کے آراء جو ہیں وہ ایسے ہیں جیسے اس ستارے کے شعلے ہوتے ہیں، اس کے نور کے شعلے ہوتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ رائے کے اعتبار سے بڑا تیز ہے، بڑا تیز ہے، فی اقوالہ، اپنے اقوال میں جو بھی بات کرتے ہیں اور جو بھی رائے قائم کرتے ہیں تو اس میں وہ تیزی پائی جاتی ہے، بہت جلدی بات کے مغز تک پہنچ جاتا ہے۔ ثاقب سمجھ میں آئیے، بہت جلدی فوراً معاملے کے مغز تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن دیکھو اتنا تیز آدمی ہے، اتنا صاحب الرائے آدمی ہے اور اقوال میں اتنا تیز ہے، معاملہ فہم آدمی ہے، تو لیکن مال تو کیا، اپنی رائے جو صائب رائے ہے اور اپنے مشورے جو اقوال سے دیتا ہے لوگوں کو، اس میں بھی بخل نہیں کرتے، اس میں بھی بخل، اس لیے کہتے ہیں للناس یبذل لیس یمسک لفظہ، للناس یبذل، لوگوں کے نفع کے لیے، لام نافعہ، لوگوں کے نفع کے لیے، یبذل بذل کرتا ہے، خرچ کرتا ہے اپنے الفاظ کو، اپنی رائے کو، اپنی قوت فکریہ کو، لوگوں کے نفع اور فائدے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ لیس یمسک لفظہ، اپنے لفظ پر بخل نہیں کرتے، اپنے لفظ پر، ہاں یعنی اپنے اقوال لوگوں کو بتاتے ہیں، اگر لوگ ان سے مشورہ لیں تو لوگوں کے فائدے کے لیے جو بات ہوتی ہے وہ ان کو بتاتے ہیں، اور اتنی گران قدر رائے ہوتی ہے اس شخص کی، اتنی قیمتی رائے ہوتی ہے کہ فکأنما الفاظہ من مالہ، کہ گویا کہ اس کے الفاظ بھی اس کے مال کے برابر ہے، کیونکہ اتنی قیمتی رائے، بھائی آپ کسی وکیل کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو کہیں گے اتنی فیس دے دو، تو وہ آپ مشورہ دیں گے آپ کو، لیکن پہلے ہاں فیس داخل کرو، تو وہ اقوال اور وہ رائے آپ کو پیسوں کے عوض میں ملے گی، مال کے عوض میں ملے گی۔ یہاں وہ فی سبیل اللہ آپ کو جیسے مال آپ کو دیتے ہیں سخاوت میں، اسی طرح اپنے اقوال اور اپنی رائے بھی آپ کو فی سبیل اللہ دیتے ہیں، لیکن گران قدر الفاظ ہیں اس کے کہ فکأنما الفاظہ من مالہ، گویا کہ اس کے الفاظ جو ہیں وہ اس کا مال ہے، وہ اس کا قیمتی سرمایہ ہے،
سمجھ رہے ہو؟ اچھا، اب یہ تو ان کی رائے، قوت فکریہ، سخاوت وغیرہ وغیرہ جو صفات حمیدہ تھی ان کا ذکر ہو گیا۔ اب ان کی شخصیت کے متعلق بتاتے ہیں آپ کہ بعض لوگ سخی بھی ہوتے ہیں اور صاحب الرائے بھی ہوتے ہیں اور ثاقب الذہن بھی ہوتے ہیں۔ یہ صفات سب ہوتی ہیں، لیکن ان کی شکل کو دیکھو تو کراہت آتی ہے کہ نہ دیکھا ہوتا تو اچھا ہوتا۔ سمجھ آئیے؟ بدصورت ہوتے ہیں، بد شکل ہوتے ہیں، سمجھ آئیے؟ کہتے ہیں اس میں یہ بات نہیں ہے، ان کو دیکھو گے تو تم کہو گے کہ بار بار دیکھتا رہو، اتنے حسین آدمی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے صورت بھی بڑی حسین دی۔ فرماتے ہیں کہ یتزاحم الانوار فی وجناتہ، ان کے وجنات میں، یہ خد جو ہے نا، یہ گال، اس گال کو کیا کہتے ہیں؟ وجنا۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ ہاں، یتزاحم، زخمہ بناتے ہیں۔ زخمہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک دوسرے کو جو انسان دکھے دے نا، مجھے جگہ دو، مجھے جگہ دو، جیسے حجر اسود میں ہوتا ہے، سمجھے نا، وہ دکھے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس کے چہرے میں انوار کا ایک جھگڑا ہوتا ہے، ایک نور کہتا ہے مجھے جگہ دو کہ میں ظاہر ہو جاؤں، دوسرا کہتا ہے مجھے جگہ دو میں ظاہر ہو جاؤں۔ تو انوار جو ہے وہ زخمہ بناتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں۔ ہاں، فی وجناتہ، اس کے رخساروں میں، اس کے چہرے میں۔ تو مطلب یہ ہے کہ بہت نورانی شخصیت ہے اور بہت حسین شخصیت ہے۔ فَكَأَنَّمَا مُتَبَرْقِعٌ بِفِعَالِهِ، لیکن لوگ جو ہیں وہ شور جو کرتے ہیں باہر، جو اس کی شہرت ہے، وہ اس کی شہرت حسن اور جمال صورت کی نہیں ہے۔ باہر لوگ ان کی حسن اور جمال کو نہیں بیان کرتے، ان کی سخاوت، ان کے حلم، ان کے علم، ان کے یہ صفات کمالیہ بار بیان ہوتی ہے۔ اگرچہ یہ حسن صورت بھی ہے، لیکن حسن صورت کی شہرت بار نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہتے ہیں بھائی یہ جو صفات کمالیہ ہے نا، اس کی یہ سخاوت ہے، یہ علم ہے، یہ حلم ہے، یہ ثاقب الذہن ہے اور یہ صاحب الافکار ہے، یہ جو صفات کمالیہ اس کی، یہ صفات کمالیہ اتنے غالب آ چکے ہیں کہ گویا کہ یہ اس کے حسن صورت کے لیے پردہ بنا ہوا۔ سمجھ میں آئیے؟ اس لیے لوگوں کا اس کے حسن صورت کی طرف خیال ہی نہیں جاتا، لوگ ادھر جاتے ہیں کہ لوگوں کا فائدہ تو ان صفات میں ہے نا، اس کی خوبصورتی میں کس کو فائدہ ہے؟ کسی کو بھی نہیں، خوبصورت ہو یا نہ ہو۔ اور ان کے جو باقی صفات کمالیہ ہیں ان میں لوگوں کا فائدہ ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے یہ جو اس کے صفات کمالیہ ہیں نا، حسن و جمال کے علاوہ
وہ تمام صفات کمالیہ اس کے حسن و جمال کے لیے کیا بنا ہوا ہے؟ برقع بنا ہوا ہے، پردہ بنا ہوا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بھئی بار شہرت اس کے حسن و جمال کی اس لیے نہیں ہے کہ فَكَأَنَّهُ مُتَبَرْقِعٌ بِفِعَالِهِ یعنی بِخِصَالِهِ، گویا کہ سمجھو کہ وہ اپنے حسن اخلاق اور اخلاق حسنہ کی وجہ سے اس نے اخلاق حسنہ کا برقع پہنا ہوا ہے۔ متبرقع اخلاق حسنہ کا برقع پہنا ہوا ہے تو اس کے جمال کا پتہ نہیں لگتا، جمال صورت کا پتہ۔ ہاں اس لیے بار مشہور نہیں ہے حسین و جمیل کے لفظ سے، بار تو مشہور ہے سخی سے، عالم سے، ثاقب الرائے سے، سمجھ آئی نا؟ یہ ان صفات کمالیہ سے وہ مشہور۔ تو حسن و جمال کا اگر آپ نے نہیں سنا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے، ورنہ یہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ حسین نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی یہ بات ہو؟ اچھا، اب یہ تو اشعار میں انہوں نے گویا کہ سیرت اور صورت دونوں کا ذکر کر دیا ہے۔ اب فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي عَمَّ إِنْعَامُهُ وَفَشَا، وہ وہی وزیر ہے عَمَّ إِنْعَامُهُ کہ اس کے انعامات عام ہیں، وَفَشَا اور پھیلے ہوئے ہیں، فشا پھیلے ہوئے ہیں، انعامات اس کے عام ہیں اور پھیلے ہوئے ہیں۔ الوزیر الکبیر، بس